قادر مندوخیل صاحب، جیسے کہ جب بھی فیض عبید کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ عمران خان کا ذکر ہو جاتا ہے. آپ کے خیال میں اب عمران خان کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں آرمی کی طرف سے یہ خود احتسابی عمل جو نا یہ ایک سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا، کیونکہ آج سے پہلے مجھ سمیت تمام پاکستانی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک آرمی کا لیفٹیننٹ جنرل ISI کا سربراہ اس کو سزا ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بہترین مثال ہے، اور یہی مثال پاکستان کے باقی جوڈیشری کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے، جو دنیا میں 141 نمبر پر ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں نے نواز شریف صاحب کا وہ پرانی کلپ بھی سنا تھا مختلف چینل پہ، جو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جنرل باجوہ نے کی ہے عمران خان کے ساتھ مل کے. جی تو آپ کو تھوڑا سا میں اور یاد دلا دوں کہ 2018 کے الیکشن میں کراچی سے میں اور فیصل واڈا شہباز شریف صاحب کے خلاف الیکشن لڑے تھے، اور اسی الیکشن میں چونکہ فیصل واڈا آ گیا تھا اور سب کو پتہ ہے سارا، اور اس کے بعد اسی الیکشن میں مجھے وہ ویڈیو بھی سامنے نظر آ رہی ہے جس میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ میں نے رات 12 بجے جنرل باجوہ کو فون کر کے اور یہ کہا کہ بھائی میرا جو ہے نا الیکشن کا کیا، صبح خواجہ آصف صاحب جیت گئے. یعنی ایک عام کینڈیڈیٹ کا رسائی تو SHO تک نہیں ہوتا ہے، تو وہ جنرل باجوہ کے ساتھ لائن پہ تھے. تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو سب سے پہلے جو ہے نا خواجہ آصف سے پوچھنا چاہیے کہ جب وہ ہمارے پیٹھ میں خنجر گھوم رہے تھے اور آپ اسے اپنا رزلٹ جتوا رہے تھے، اور لیکن قادر مندوخیل صاحب آج ہی خواجہ آصف صاحب کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں قوم برسوں فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی. خواجہ آصف صاحب دیکھیں، یہ خواجہ آصف سے پر خود پوچھے کہ آپ جس شخص سے فائدے لے رہے تھے، جو شخص آپ کا موسن تھا، اور وہ موسن کش پالیسی موسن کش آپ بیانات دے رہے ہو، تو یہ تو ان سے پوچھو کہ آپ رات 12 بجے فون، یہ ویڈیو موجود ہے نا خواجہ آصف کا، میں اپنی طرح سے تو نہیں بول رہا ہوں. باقی جو رہ گیا ہے عمران خان کا مستقبل کا، یقیناً میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جنرل فیض نے جادوگر کے ذریعے جو انٹیلیجنس معلومات تھی وہ جادوگر کے ذریعے عمران خان تک پہنچاتے تھے، اور عمران خان اگلے کو پیر سمجھ بیٹھے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کور کمانڈر پشاور، کور کمانڈر باولپور، کور کمانڈر لاہور پہ جس طرح انہوں نے پورا پلاننگ کے ذریعے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، پلاننگ ان کی یہ تھی کہ جہاں 2-4 دن وہاں لوگ بیٹھیں گے، لیکن چونکہ PTI کے وہ برگر بچے تھے توڑ پھوڑ کر کے اور وہ چلے گئے، تو وہ انقلاب لانا تھا. انقلاب جو تھا حیات عمران خان صدروں کا پلان تھا، اور یہ جنرل فیض جو نا تایت آرمی چیف کا پلان تھا. تو یہ ساری چیزیں تو آ گئی سامنے، اور پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے جو اپارٹمنٹ تھا جہاں میں پارلیمنٹ لاجز بھی ہم موجود تھے، جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے ڈی چوک پہ کہ 6 دن بعد میں دوبارہ ہوں گا ڈی چوک میں. 6 دن کے بجائے وہ 6 مہینے بعد آئے، مگر ڈی چوک نہیں ہے، وہ GHQ ہے، وہاں پہ انہوں نے دھرنا دے دیا سارا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا یہ تو جو آج آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت تو یا جو دوسری جو ڈسپلن یا مس کنڈکٹ جو نام دیتے آرمی کے، ان کے تحت ان کو سزا ہوئی ہے، لیکن اصل جو نا مجرم جنرل فیض جو نا، اور میں خود وکٹم ہوں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ خود بھی اس چیز کے وکٹم رہے ہیں. یہ آج میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں آج نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے اس وقت کہا تھا جب جنرل فیض کور کمانڈر پشاور تھے GTV میں، اور 24 نیوز کے 22 مئی 2022 کا جو نا وہ یہ 20 مئی 2022 کا یہ کلپ موجود ہے آج بھی سوشل میڈیا پہ. تو میں بھی مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کے فیلڈ مارشل سے کہ وہ مجھے بھی انصاف دے کہ اس شخص نے اصغر سیاسی توڑ پھوڑ کے لیے مجھے کیوں 1.5 اچھا قادر مندوخیل صاحب آپ نے کوئی اس کی درخواست دی ہوئی ہے کہیں پر؟ میں آج نہیں کہہ رہا ہوں، سر بتائیے گا آپ نے کوئی درخواست دی ہے اس کی ابھی تک کوئی؟ دیکھیں، مجھے تو یقین نہیں تھا کہ آرمی کے اندر خود احتسابی عمل جو نا اتنا شاندار ہوگا. میں تو بھی یقیناً انسان ہوں آپ کی طرح، تو میں نے کہا خواہ درخواست دوں گا، اور لیکن ٹاک شو میں ذکر کرتا رہا. میں آپ کو 20 مئی 2022 کی 2 چینل کا حوالہ دے رہا ہوں. انیکا کا شو تھا اور نسیم زہرا صاحبہ کا شو تھا، آج بھی موجود ہے، جو میں نے اس وقت کور کمانڈر تھے پشاور کے، تب بھی میں نے کہا. تو میں تو آج بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے بھی انصاف دیا جائے. یہ مقدمہ تو چھوٹا سا ہے 14 سال کا. قادر مندوخیل صاحب بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں
جو کیس مسلم لیگ نون کا ہے کہ سیاسی مداخلت فیض حمید کرتے رہے ہیں اور عمران خان کی حمایت پر کرتے رہے ہیں، عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتے رہے ہیں، بٹ صاحب آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ ان کی اس بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں آپ نے کہا باجوہ صاحب نے آپ کے ساتھ یہ کیا. فیض حمید مجھے پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے کے خلاف جو میں نے ڈسکوالیفیکیشن کیس کیا تھا اسے دستبردار ہونے کے لیے میرے پاس سارے ثبوت ہیں، اور میں آج نہیں کہہ رہا ہوں. 20 مئی 2022 میں جی ٹی وی 24 نیوز کی ویڈیو موجود ہے یوٹیوب میں، جب یہ کور کمانڈر تھے اس وقت بھی میں نے کہا. تو میں تو اس وقت مجھے یقین نہیں تھا، میں نے کہا بھائی اب کون اس کے اوپر ہاتھ ڈالے گا، کون کرے گا، لیکن چیختا رہا میں. لیکن آج مجھے پورے یقین ہو گیا کہ فوج کے اندر خود احتسابی نظام موجود ہے، اور میں امید کرتا ہوں ایز اے قانون کے طالب علم کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو دنیا میں 141 نمبر ہے، کاش یہ بھی تھوڑا سا جاگ جائے. مندوخیل صاحب، سیاسی مداخلت کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی تک نہیں مان رہی، سہیل آفریدی کہتے ہیں یہ ادارے کا اپنا معاملہ ہے، اور کیا پی ٹی آئی کے لیے آنے والے دن مشکل ہیں؟ عمران خان کے حوالے سے بتائیے گا، 9 مئی کی اگر بات ہو رہی ہے تو کیسز تو ابھی چل بھی رہے ہیں، اور کیا 9 مئی کے اندر بھی عمران خان کا کوئی ایسا رول آ سکتا ہے فیض حمید کے ساتھ جس پر پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھیں گی آگے؟ دیکھیے میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، جب فیض حمید پکڑا گیا تو عمران خان صاحب کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے. انہوں نے کہا یہ قوم کا اثاثہ ہے، اور کچھ دن کے بعد اس نے بولا یہ فوج ان کا آپس کا اندرونی معاملہ ہے. یہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے نا یہ ساری باتیں. اور پھر اس کے بعد فیض حمید جس طرح پیپلز پارٹی کے لوگوں کو توڑ کے، نون لیگ کے لوگوں کے توڑ کے، اور وہ پی ٹی آئی کی جو نا وہ دوپٹہ پہناتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم نے وکٹ گرا دیے، وہ کون کر رہا تھا؟ آر ٹی ایس سسٹم 2018 میں کس نے بٹھایا؟ تو میں یہ ساری چیزیں تو ثبوت ہے، ریکارڈ کیسا ہے. اور پھر اس کے بعد جب کور کمانڈر پشاور، باولپور اور لاہور پہ جہاں انہوں نے سب لوگوں کو اکسایا وہاں لے کے گئے، ان کا پلاننگ یہ تھا کہ 2-3 دن لوگ وہاں بیٹھیں گے تو فوج کے اندر بغاوت اٹھے گی. وہ برگر بچے تھے، توڑ پھوڑ کر کے جلاؤ گراؤ کر کے چلے گئے. ان کا پلان جو ہے نا وہ فیل ہو گیا. نہیں تو فیض حمید نے جو انٹیلیجنس کو معلومات تھی وہ جادوگر کے ذریعے خان صاحب کو پہنچاتے تھے، اور خان صاحب ان کو واقعی پیر سمجھ بیٹھے. تو یہ ساری پلاننگ تو ان کی تھی کہ تحیات خان صاحب صدر پاکستان ہوں گے اور فیض حمید جو ہے نا آرمی چیف ہوں گے. یہ پلان تو سارے، اور میں یہ آج نہیں کہہ رہا ہوں جو فیض حمید کو سزا ہوئی ہے. میں مختلف میرے ٹاک شو دیکھ لیں، میں نے اس وقت بھی کہا، اور یہ ساری ویڈیو ابھی سامنے آ جائیں گے. میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ریالٹی ہے اور یہ ہو چکا ہے پاکستان کی تاریخ میں. لیکن اب مجھے امید یہ ہے کہ یہ مستقبل کے لیے ایک بہتر ہے کہ جو سیاست میں مداخلت کرے گا، جو سیاست کے اندر سیاسی پارٹیوں کو توڑ مروڑ کر کے اور وہ کسی اور کی حکومت بنائیں گے، ان ساری چیزوں کا احتساب ہونا چاہیے. اور میں دوبارہ بٹ صاحب سے بھی سوال کروں گا کہ جہاں ایک طرف نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے میرے خلاف سازش کی، تو اسی جنرل باجوہ نے خواجہ آصف کو بھی جتایا. ان کا بیان موجود ہے کہ میں نے رات 12 بجے جنرل باجوہ کو فون کیا ہے کہ بابا میرے رزلٹ کا کیا بنے گا. صبح خواجہ آصف جیت گیا، اس کی بھی انکوائری ہونا چاہیے.